بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم آلو کے کباب بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے 3-4 آلو لیے ہیں، ان کو بوائل کیا اچھی طرح سے۔ بوائل کرنے کے بعد ایک الگ برتن میں ہم نے نکالا۔ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد ان کا جب باریک چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے، اس کو ہم اس طرح سے آسانی سے اتار سکتے ہیں۔ اب سب کا چھلکا اتارنے کے بعد ان کو ہم کاٹیں گے، بڑے پیسوں میں کاٹ دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اب اس کے بعد ہم اس میں بیسن شامل کر دیں گے۔ 2 سے 3 چمچ ہم نے اس میں بیسن شامل کیے، اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہم نے بالکل باریک ٹکڑوں میں کاٹا، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کیا۔ یاد رکھیں پیاز کی مقدار بہت ہی کم لینی ہے۔ آدھی چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر شامل کیا، آدھی چمچ سرخ مرچ شامل کی، اور اسی طرح آدھی چمچ ہم نے نمک شامل کیا، اور لہسن کا پیسٹ آدھا چمچ یہ شامل کیا۔ اس میں ہرا دھنیا کٹا ہوا، باریک کٹا ہوا وہ ڈالا۔ اس کے بعد خشک دھنیا، اس کو بھی پیس کے ہم نے آدھی چمچ اس میں شامل کی۔ اب اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آلو کو ساتھ میں میش کرتے جائیں گے، بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم آٹا گوندتے ہیں، اسی طرح سے ان کو آپس میں ملائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں آئل ½ چمچ ہم اس میں آئل شامل کر دیں گے۔ اس کو دوبارہ سے مکس کریں۔ اب اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ آئل لگا لیں اور اس کی ٹکیاں بناتے جائیں، جیسے کہ کباب کی ٹکیاں ہوتی ہیں اس سائز کی ٹکیاں بناتے جائیں۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹکی تیار کر دی ہے۔ اسی طرح کر کے آپ نے تمام آٹے کی ٹکیاں بنا لینی ہیں۔ ٹکیاں بنانے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے۔ فریج سے باہر نکالنے کے بعد ہم اسے آئل میں بھونیں گے۔ آئل کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ گرم ہونے کے بعد اس میں تمام ٹکیاں ایک ایک کر کے شامل کر دیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے، تیز آنچ پہ آپ نہیں پکائیں گے۔ فرائی ہونے کے بعد ہمارے کباب پک کے تیار ہو چکے ہیں، جو کہ انتہائی مزیدار ہیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔